سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 10 ذی الحج 1446 ہجری بمطابق 7 جون 2026 ہے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اکثر عالم اسلام کے اندر آج مسلمانوں کا مذہبی تہوار عید الاضحیٰ منایا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کا مطلب ہے قربانی کی عید۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس سے بہتر 2 دن خوشی کے عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مذاہب اور ادیان ہیں، ہر مذہب اور ہر دین کے اندر چند ایام خوشی کے ہوا کرتے ہیں۔ مثلا عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں اور بقول ان کے یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس دن خوشی کا مناتے ہیں۔ یہودی بھی خوشی کا دن مناتے ہیں اور بقول ان کے یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ ہم اس دن کی خوشی میں عید کا دن مناتے ہیں۔ ہندو بھی اپنی دیوالی مناتے ہیں، بدھ مت بھی خوشی کا دن مناتے ہیں، چینی بھی خوشی کا دن مناتے ہیں۔ ہر مذہب، ہر دین اپنی خوشی کا دن مناتا ہے اور مسلمان بھی سال میں 2 دن اپنی خوشی کے دن مناتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ مسلمانوں کے خوشی کے دن اور غیر مسلم اقوام جتنی بھی ہیں ان تمام کی خوشی کے ایام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غیر مسلم اقوام جتنی بھی ہیں ان کے خوشی کے جو بھی ایام ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ متعین ہیں یا کسی نہ کسی واقعے سے جو ہے نا متعین ہیں، اور اس شخصیت یا اس واقعے کی یاد میں غیر مسلم اقوام اپنی خوشی کا دن مناتی ہیں۔ لیکن مسلمان جو اپنے 2 خوشی کے ایام مناتے ہیں یہ کسی کی یاد میں نہیں ہے اور نہ کسی واقعے کی بنیاد پر مسلمان اپنے خوشی کے دن مناتے ہیں، بلکہ مسلمان اپنے دونوں خوشی کے ایام عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی عبادات کی تکمیل پر میرے اللہ نے خوشی کے 2 دن عنایت فرمائے ہیں۔ عید الفطر سے پہلے مسلمان روزوں کی عبادت سر انجام دیتے ہیں اور جب روزوں کی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی تکمیل پر خوشی کا دن عید الفطر عطا فرمایا۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان حج جیسی عظیم عبادت سر انجام دیتے ہیں اور جب اس عبادت کے بڑے ارکان ادا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی تکمیل کی خوشی میں عید الاضحیٰ کی خوشی کا دن مسلمانوں کو عنایت فرمایا۔ تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے غیر مسلم اقوام کی خوشی کے ایام میں اور ہم مسلمانوں کی خوشی کے دن میں۔ جب اللہ رب العزت نے ان خوشی کے ایام میں اتنا بڑا فرق رکھا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان خوشی کے ایام کو غیر مسلم اقوام کے خوشی کے ایام کی طرح نہ گزاریں۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ بات دیکھی جا رہی ہے اور محسوس کی جا رہی ہے کہ غلط رسومات، غلط رواجات، معاشرے کی غلط چلن کی وجہ سے ہمارا نوجوان ان سال کے بہترین خوشی کے ایام کو بھی غیر مسلم اقوام کی خوشی کے ایام کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ میں زیادہ طویل بات اس موقع پر، اس عنوان پر نہیں کرنا چاہتا۔ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل اور سب سے پہلا عمل وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔
ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا چیزیں ہیں؟ ہم قربانی کر رہے ہیں، آپ کا حکم ہے قربانی کر رہے ہیں، آپ بھی قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانیاں ہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ قالوا ما لنا فیہا یا رسول اللہ کے رسول، یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، حضور نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ قال فما الصوف یا رسول اللہ، جانور تو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر بال، ایک کے اوپر اون، بالوں کو تو پتہ چل گیا، اون کا کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی قربانی کرنے والے کے لیے نیکی ہے۔ میرے مسلمان دوستو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے امتحانات دیے، اس لیے کہ اپنا خلیل بنایا نا، اور خلیل کا مرتبہ یوں ہی نہیں مل جاتا، امتحانات میں کامیابی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میرے رب نے امتحان بھی ذکر کیا، آگے نتیجہ بھی ذکر کر دیا کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے بہت سے امتحانات لیے، اے اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں فرسٹ پوزیشن ابراہیم لے گیا، پہلی پوزیشن ابراہیم لے گیا۔ سب سے پہلا امتحان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی والد مشرک تھا، بت پرست تھا۔ بت پرست تو بات کی بات ہے، بت خود بنا کر فروخت کرتا تھا، بتوں کا تاجر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم جاؤ اور اپنے والد کو توحید کی دعوت دو، ایمان کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے، گئے اپنے والد کو جا کر توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ والد نے پہلے بہت سمجھایا کہ ابراہیم باز آ جا، یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، یہ ہمارے معبود ہیں، انہیں برا بھلا مت کہو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موحد اللہ کے پیغمبر، حکم میرے رب کا، ڈیوٹی ان کی ہے، دعوت سے کون باز آتا ہے؟ دعوت چلاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا نا، پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا میں۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، گھر سے نکال دیے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن اپنے دعوت والے کام سے، اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگلے امتحان آ گیا کہ جاؤ بھائی وقت کے بادشاہ کو جا کر توحید کی دعوت دو۔ سورہ بقرہ میں ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر وقت کے بادشاہ نمرود کو توحید کی دعوت دی۔ طویل قصہ ہے کہ نمرود نے اٹھا کر آگ میں ڈالا، آگ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کے لیے گل گلزار کی۔ نمرود کا خیال تھا جیسے آج کل ہمارا ہے کہ آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان تھا آگ نہیں جلاتی، میرے رب کا حکم جلاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس امتحان سے بھی کامیاب ہو گئے، عمر کی حد کو پہنچے، بڑھاپے کی عمر ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ تعالی سے دعا کی، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ رب العزت نے جواباً عرض کیا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دی ایسے لڑکے کی جو بردبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد نصیب فرمائی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں۔ اب وہ بچپنا ہے، امتحان آ گیا، اے ابراہیم اسے اٹھاؤ اور لے جاؤ حجاز مقدس میں، لے جا کر اس کی ماں سمیت چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اور امتحان ہے، گھر والی کو لیا، چھوٹا دودھ
پیتا بچہ پکڑا، لے گئے، لے جا کر حجاز مقدس کے بیابان وادی میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ جب واپس ہونے لگے تو بی بی ہاجرہ نے ایک سوال کیا کہ اے ابراہیم، ہمیں اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آگے چل۔ فرمایا ابراہیم چلو یہ تو بتاؤ، یہ تمہارے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ کہا پھر جاؤ، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ ہمیں یہاں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اس وقتی عورتوں کا ایمان تھا۔ آج ہم اپنے بیوی بچوں کو خالی کمرے میں چھوڑنے کو تیار نہیں، کہیں دور دراز کے سفر پر جا رہے ہیں، 1-2 دن کا، انہیں اٹھا کر کہیں رشتہ داروں کے گھر چھوڑ دیں، بھائی گھر میں اکیلا تنہا نہیں چھوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس بیابان جنگل میں، جہاں انسان تو دور کی بات کوئی جاندار اور بھی رہنے والا نہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تیرا حکم تھا، میں نے لے جا کر اس بیابان وادی کے اندر تیرے رب اپنے حکم پر چھوڑ آیا۔ مختصر بات عرض کروں گا۔ یہی بیٹا جب قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب یہی بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں ملا، اور جب وہ 13 سال کی عمر کو پہنچا، باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوا، باپ کا مستقبل کا بڑھاپے کا سہارا بننے کے قابل ہوا، ایک اور امتحان سر پر آ کھڑا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے دست اقدس سے ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے، اسماعیل علیہ السلام کو اپنے یہ خواب سنایا، اور سنا کر ان سے رائے لی۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اگر ایک طرف اللہ کا خلیل ہے تو دوسری طرف اللہ کا ذبیح ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے میرے ابا میرا کیا گناہ ہے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو میرے رب کا حکم ہے تجھے وہ کر گزر، میرا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ہاتھ سے پکڑا، چل پڑے مینا کی وادی کی طرف۔ ابھی نکلے ہی ہیں کہ شیطان شریف آ پہنچا اور آ کر بی بی ہاجرہ سے کہا آپ کو پتہ ہے بیٹے کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ گھمانے پھرانے، بازار سامان وامان خرید؟ کہا نا بابا نا، ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں، ذبح کرنے۔ اچھا، کہے ہو تو نہیں سکتا کہ باپ اپنے معصوم بچے کو اتنی دعاؤں کے بعد مانگے ہوئے کو ذبح کر دے؟ کہا نا بابا رب کا حکم ہے، رب کا۔ اچھا رب کا حکم ہے، ایک بچہ ہے 100 ہوں اس رب کے حکم پہ قربان ہے۔ خواب و خاسر ہو کر مٹی ملتا ہوا شیطان وہاں سے واپس ہوا، سیدھا اسماعیل کے پاس پہنچا۔ اسماعیل پتہ ہے تیرا ابا تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا ایسے ہی باہر آ گیا، تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے نا، میری ایک جان ہے 100 جانیں ہوں رب کے حکم پہ قربان ہیں۔ پیچھے ہٹ گیا، سیدھا پہنچا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ یہ ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ رب نے حکم تھوڑی دیا ہے، خواب دکھلایا ہے، یہ تو خواب دکھلایا ہے۔ اگر ذبح کرنا ہوتا تو رب حکم دیتا، یہ تو خواب دکھلایا، کہاں ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان اپنی شرافت چلا رہا ہے، ادھر کنکریاں اٹھائیں اور ہماری 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے اللہ کو اس خاندان سے اتنی محبت تھی کہ اللہ نے اس خاندان کی ہر ادا کو محفوظ کیا، اور بعد میں آنے والی قیامت تک کے لیے انسانیت کو حکم دیا کہ اس ادا کو ادا کرنا ہے۔ کنکری ابراہیم علیہ السلام نے ماری، ہر حاجی کنکری مارتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی، ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا سعی بین الصفا والمروہ کرتا ہے۔ تکبیرات تشریق انہوں نے پڑھی، تکبیرات تشریق آج کا مسلمان بھی پڑھتا ہے۔ میرے اللہ کو اس خاندان سے بڑی محبت۔ ابراہیم علیہ السلام لے گئے، وہاں جا کر بیٹے نے اپنے وارث سے کہا کہ ابا جان 2 باتوں کے احتیاط کرنا، نمبر 1 مجھے اوندھے منہ لیٹانا، نمبر 2 اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت باپ کی شفقت بری نگاہیں بیٹے پر پڑیں تو
اپنے اللہ کے حکم سے کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، لہٰذا پٹی آنکھوں پر باندھنا، مجھے اوندھے منہ لٹانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کی کنجیاں اوپر کی، تیز دھار آلہ پکڑا، بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام، ذبح کرنے والا بھی وقت کا نبی، ذبح ہونے والا بھی وقت کا نبی، نیچے لٹایا اوندھے منہ اور چھری چلائی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد، چھری چلانے کے بعد جب خون نکلا تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے کہ میں اپنے رب کے حکم کے آگے کامیاب ہو گیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ندا اور یہ آواز سنی تو کہا چلو بھائی اب تو اطلاع بھی آ گئی کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو منظر ہی کچھ عجیب تھا، سامنے دمبا پڑا تڑپ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام دوسرے کنارے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ میرے مسلمان دوستوں، میرے اللہ کو اس خاندان کی یہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا کی انسانیت کو حکم دیا کہ ہر سال 10 ذی الحج کو ابراہیم کی سنت کی یاد میں قربانی کرنی۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی، ہر سال قربانی کی۔ اور حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 کو خود نہر فرمایا اور باقی اونٹ علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہر فرمایا۔ تو میرے مسلمان دوستو، قربانی ہمیں ایک بڑی عجیب دعوت دیتی ہے، دعوت فکر۔ وہ دعوت فکر کیا ہے؟ وہ دعوت فکر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں بیٹوں کو قربان کرنے کا حکم نہیں، تمہیں جانوروں کو قربان کرنے کا حکم ہے، لیکن سبق یہ ہے کہ اس اللہ کا حکم جب بھی آئے، جس موقع پر آئے، جس کام سے متعلق آئے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے، بے چوں چرا سر تسلیم خم کر کے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے، اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، اگر آج ہم قربانیاں کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے ہیں، 60-70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور 60-70 قربانیاں کر چکے ہیں، لیکن ضد، عناد، دشمنی، نفرت، منافقت ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہوئی، تو میرے مسلمان دوستو یاد رکھیے، آپ نے جانوروں کے گلوں پر چھریاں چلا کر خون تو بہا دیا، قربانی کا جو مقصد تھا وہ آپ لوگ کو حاصل نہیں ہوا۔ تو میرے مسلمان دوستو، قربانی کا مقصد یہ ہے منافقت کو ختم کیا جائے، دل پاک صاف ہو، نفرت کو ختم کیا جائے، دشمنی اور عداوتوں کو ختم کیا جائے۔ آج یہ وہ دن ہے خوشی کا، وہ عظیم دن ہے کہ اس دن مسلمان آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت کا مظاہرہ کریں، پچھلی ساری نفرتوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑا دیں اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ مسلمان کل بھی ایک تھے، مسلمان آج بھی ایک ہیں اور قیامت کی صبح تک یہ مسلمان ایک رہیں۔ میرے مسلمان دوستو، آخری 1-2 گزارشیں کر کے نماز کی تیاری بتلاؤں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر دین اسلام نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے تو اس سے پہلے دین اسلام نے ہمیں پاکی اور صفائی کا بھی حکم دیا ہے۔ یوں نہ ہو کہ ہم قربانی کریں روڈوں کے اوپر، چوک چوراہوں پر، گلیوں میں، اور ہمارے جانوروں کا خون انہی گلیوں میں پڑا رہے، آنے جانے والا تنگ ہو، ہمارے جانوروں کی علائشیں چوک چوراہوں پر پڑی گلی سڑی رہیں اور بدبو اور تعفن پھیلتا رہے اور لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ میرے مسلمان دوستو، قربانی کرنا یہ واجب ہے، سنت ہے، لیکن دوسرے مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ فرض عین ہے۔ کوئی دوسرا مسلمان میری وجہ سے تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو آج اگر ہم قربانیاں کر رہے ہیں تو صفائی کا اہتمام خود کرنے والے بنے اور گورنمنٹ کے اداروں سے
سے میری درخواست ہے کہ وہ اس موقع پر ہر چوک چوراہے پر صفائی کا اہتمام کرائیں اور جہاں علائشیں پڑی ہوں اٹھا کر انہیں ٹھکانے لگانے کی جو ہے نا اہتمام کیا جائے۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور فلسطین اور غزہ کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہیں، اور جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہم مسلمانوں نے اسرائیل کا ہی بائیکاٹ کیا، اسرائیلی مصنوعات کا ہی بائیکاٹ کیا، تو آج یہ خوشی کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خوشی کے دن میں ہم ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بھول جائیں۔ جس طرح آج سے پہلے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوا، آج کے بعد بھی ہم اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کو اسی طرح برقرار رکھیں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے وسعت دی ہے وہ قربانی کر رہا ہے، تو اپنی ان خوشی کے لمحات میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو بھی ضرور شامل کریں۔ آپ قربانی کا گوشت سارا کا سارا اپنے فریز کے اندر رکھ کر مہینوں استعمال کریں، جائز بھی ہے، آپ کو کوئی روکے گا بھی نہیں۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، قربانی کا مزہ تو تب آئے گا کہ جب آپ کی قربانی کا گوشت اس مسلمان کا لقمہ بنے جس نے قربانی نہیں کی۔ اور یہ قربانی کا گوشت کسی کو ہدیہ کرتے وقت اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ میں جو کسی کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس طرح کا ہدیہ مجھے اگر مل جائے تو میں کس رویے سے اس ہدیے کو قبول کروں گا۔ جو چیز اپنے لیے جس طرح سے پسند کرتے ہیں اسی طرح کا ہدیہ اور تحفہ اٹھا کر کسی اور کو بھی دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔